رہے تھے ظاہر کچھ بھی نہیں ہے، یہ ظاہر ہے کہ اصل چیز تو باطن ہے. میں نے پڑھوایا تھا 2-3 دفعہ پڑھوایا تھا اگر توجہ رہی ہو. آپ ہمارے ظاہر کچھ نہیں، ظاہر عورتیں داڑھی لٹکا لی، ٹوپی سونی جی چنگی چنگی کر کے خوشبو وغیرہ لا کے کپڑے شپڑے چڑھ کے مسجد وچ کھڑو گیا، اللہ اکبر دو کنگی دکھان لگ پیا. ہن دیکھن والا تے کہے گا نا کہ اس جا واہ 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 کیا کمال کا بندہ ہے، کیا عبادت گزار ہے، کیا کالا نشان متھا کالا کیتا، کس طرح سا. ہن اس کی ہلاؤ کنج ہلاؤ ہے تو ہے کی ہے، اس کی چنجوڑو، اس کی کچھ کہو کہ تو فلانا ٹینگا ہلاؤ ہی لے گا، پھر وہ چھلکے گا. جب وہ چھلکے تو اس کے اندر میں جو کچھ ہے وہ گرے گا، اور جب وہ گرے گا تو پتہ چلے گا اس میں زہر ہے یا شاید برابر. جب وہ بولے گا نا مجھے یہ کہا، پھر اس کا حقیقت وقت جو اندر جو حضرت فرماتے ہیں نا ظاہر اور باطن کہ اندر اصل قلب ہے، اصل اندر ہے. تو ظاہر دے پیچھے پہ آئیں گے ہے کرتے ہو کرتے ہنج کرتے ہنج کر. آپ فرماتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں. اور ویسے بھی دوست یہ ساری جو عبادات ہے نا، یہ جو ساری ریاستیں ہیں یہ کس لیے ہیں؟ اس کو تبدیل کرنے کی خاطر. بندہ لگ گیا ہے، تڑا تڑ لگ گیا ہے، خرچ بھی کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، یہ تبدیل نہیں ہو رہا. جس طرح فرمایا نا اکثر کیا کر داں کہ تسبیح پھری پر دل نہ پھریا. یہ سب کچھ کرن تو بعد ہے پھر ہی نہیں رہا ہے اسی طرح دا اسی طرح ڈاڈا سخت جہا اپنے آپ کی ٹھنڈے خاں سمجھے ہے بند ہے میرے جا ہے کوئی نہیں. تو تبدیل ہوا ہی نہیں ہے دوست. یہ ساری چیزیں تو ہے ہی کس لیے کہ تیری اندر تبدیلی رونما ہو، تیرا حال تبدیل ہو جائے. تو میرے عزیز ساتھیوں، میرے عزیز دوستوں، مسئلہ ہمارے ساتھ سب کے ساتھ یہ ہے کہ ہم کہتے کچھ ہیں ہوتے کچھ ہیں. ہمارے دعوے کچھ اور ہوتے ہیں، حقیقت میں کچھ اور ہوتے ہیں. در حقیقت تو ہمیں اگر کوئی جوڑتا ہے نا، کچھ کہتا ہے تو وہ ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے. ہمارے رب کے اگر ہم یہ سمجھ لیں نا، جیسے حضرت شاہ جس پہ میں بات کر رہا ہوں، حضرت شاہ فرماتے ہیں سب کچھ اسی کی طرف سے ہے، جو کچھ ہے اس کی طرف سے. اگر ہم اسے اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے، اور پھر پکا پختہ یقین ہوگا کہ رب کریم کی طرف سے اگر یہ ہے تو اس میں میرے لیے بہتری ہے، اس میں میرے لیے بھلائی ہے، اس میں جو کچھ ہے میرے لیے اس میں بے پناہ حکمت ہے اس کی طرف سے. اور جب نگاہ اس کی طرف رہتی ہے نا تو دوست یاد رکھ پھر تعریفی کلمہ ہے تو وہ بھی بندے کو آگے سے آگے ہی لے کے جاتا ہے، گرانے پر نہیں پا سکتا. اور اگر اس قسم کے بھی جملے آتے ہیں نا، اس قسم کی چیزیں آتی ہیں جو انسان کو اپنی وقت، اپنی حیثیت، اپنا آپ کہ تو ہے کیا، تیری وقت کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تو یہ بھی انسان ایک دم اگر صحیح معنوں میں سمجھے تو پھر اسے حقیقی اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ میری وقت، میری حیثیت ہے کیا. اور در حقیقت یہ جو جگہ ہے نا، افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے کس لیے، ایک چیز ہوتی ہے تعلیم اور ایک چیز ہوتی ہے تربیت. یہ جو نظام ہے نا، یہ سلسلہ جو ہے جسے خانقاہی نظام کہا جاتا ہے، یہ خالصتاً پیورلی صرف اور صرف کس لیے ہے؟ تربیت کی خاطر. ادھر آنے والا اس کا ظاہرہ میں تو ظاہر ہے جدھر قاری صاحب کے کول جا کے مولوی صاحب کو پڑھن لگن گے تو ان کو یہی سارے سلسلے سب سکھائیں گے، سمجھائیں گے، اور وہ ظاہری حوالہ ہے. اس کو باطن کی تبدیلی، اندر ایک تبدیلی رونما ہونا، اندر کا تبدیل ہونا، اس کے لیے یہ نظام ہے جسے خانقاہی نظام کہا جاتا ہے، جسے عام لوگ سمجھتے ہی نہیں، کہتے ہیں ہے کس چیز واسطے روحانیت، جن کو پتہ ہی نہیں کہ روحانیت نام کس چیز کا ہے. تصوف کے اوپر بیٹھ کے لیکچر دینے لگ پڑتے ہیں. میں تو وقت ہی نہیں ہوتا، لوگ آتے ہیں جی کہ آج وہ فلاں بندہ تھا وہ بول رہا تھا تصوف کے. تصوف دی زیر زبر نہیں پتہ ہوندی، زندگی گزار دیندہ ہے بندہ پیری مریدی نہ پیر صاحب کی پتہ ہوندہ ہے کس بلا دا نا ہے تصوف، نہ مریض کی پتہ ہوندہ ہے کہ تصوف ہے کس چیز دا نا. تصوف یہ جو سلسلے ہیں جن پہ آ کے ان سلسلوں میں بندہ آتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، یہ جو حضرت شیخ کے خوبصورت فرمودات ہم سن رہے تھے، یہ جو حوالہ جات دیے جاتے ہیں، یہ ہمارے اندر کو تبدیلی، روحانیت، یہ جو اصل سلسلہ ہے، جو حقیقت ہے، اس کو پانے کی خاطر. تو دوست اگر کوئی بندہ چاہے کہ میں اس سلسلے کو سمجھوں اور اس سے لے کے آگے بڑھوں، تو اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ اس مسئلے کو سمجھے کہ جب تک اس کے اندر میں موجود ہے، جب تک اس کے، اور میں کیسے پتہ چلے گی؟ میں ایسے کبھی بھی پتہ نہیں چل سکتی. بندہ ساری زندگی کہتا رہے میرے اندر میں نہیں ہے، میں اس کو مار چکا ہوں، میرے اندر یہ سلسلہ نہیں ہے. کبھی بھی اسے وہ اپنے آپ کھڑا ہو کے اپنے آپ کو کوئی بھی بولنا اس انداز سے نہیں. میں کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے کہ جس وقت بندے کے اوپر کوئی حرف آتا ہے،
جب کسی بندے کو کوئی جھنجھوڑتا ہے، جب کسی بندے کے اوپر کوئی چیز ایسی سامنے آتی ہے جو اس کی طبیعت کو ناگراں گزرتی ہے، جو اس کو لگتی ہے سٹ لگتی ہے، جب تو سٹ لگتی ہے تو اندروں آواز نکلتی ہے، جب تو آواز نکلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ میں ہے یا ٹوٹل میں دبیا پہ ہے۔ تو آج کے حضرت شیخ کے خوبصورت فرمودات جو ہیں ان میں حضرت شیخ ہمیں یہ چیز سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ تیری وقت، تیری حیثیت ہے کیا، تو کچھ بھی نہیں ہے، تو در حقیقت تو اس وقت ہی سب کچھ ہوگا، تیرے پلے تبھی کوئی چیز آئے گی جب تو ان ساری چیزوں پہ کسی بھی، یہ نماز پڑھ، یہ روزہ رکھ، یہ سب کچھ کر، ان پہ بھروسہ مت کر، بھروسہ رکھ تو اس کی ذات پہ رکھ، اور جب اس کی طرف رکھے گا نگاہ، جب بندہ اپنے رب کی طرف نگاہ رکھتا ہے، یقین رکھو یہ اللہ کریم کی ہی ذات ہے، صرف اور صرف اس کی ذات، کہ جو ان چیزوں سے ہم کمزور ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم انسان ہیں، ہمارے ساتھ یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں، بندہ اس سے نکلے، کیسے نکل سکتا ہے؟ تو صرف اور صرف بندہ اس کی طرف نگاہ رکھ لے۔ حضرت شیخ فرما رہے تھے کہ اس کی طرف نگاہ رکھ، کہ جو کچھ ہے اس کی طرف، اور جب اس کی طرف نگاہ ہوگی نا، تعلق جڑا ہوا ہوگا، بندہ اللہ والا ہو جائے گا۔ حضرت فرما رہے تھے اللہ والے ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، اللہ والوں کے ساتھ، یہ جو میں نے کہا تھا نا پڑھیں، اور وہ پڑھتے تھے، ابتدا کسی سے ہوتی تھی اللہ والے، جس کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے نا، پھر اللہ کریم ہے، وہی بے نیاز بادشاہ ہے، جو انسان، جو بادشاہ ہے، جو مالک ہے، جو اس کو تبدیل کرنے، جو بادشاہ ہے، جو یہ قدرت رکھتا ہے کہ اس کو چشم زدن میں جو دلوں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ دل کی تبدیلی تو میں اگر سوچ کہیے نا رگڑ کے تے بھوکے ہو کے، جیسے واسطے میں ابتدا کی تھی ناس کے، سلوار چھنکے تے ایک کر کے نہیں ممکن۔ دل کی تبدیلی صرف اور صرف ایک صورت میں ممکن ہے، کھرا خالص ہو کے، جب اس کی طرف ہوتا ہے تو وہ اس کو تبدیل کر دیتا ہے۔ جب یہ تبدیل ہوتا ہے نا، اس میں تبدیلی رونما ہوتی ہے، یہ کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے، پھر بندہ وہ ہوتا ہے اللہ والے، وگرنہ اسی دنیا والے ہیں۔ اسی لیے حضرت شیخ نے فرمایا تھا کہ تو کیا کرتا ہے، اور اسی لیے میں نے آپ احباب کے لیے کہ پرکا پڑھنا شروع کرو نا، 1 2 3 4، جس 10 سال گزارے، 20 50 60، اور دیکھو سچے کھڑے ہو کے کہ ہم نے کون سے نماز گزارے ہیں اس کیفیت میں کہ وہ ہمیں مل جائے، اس کی خوشنودی مل جائے، اس کی رضا مل جائے، تو اسی کہتے مجبور ہوواں گے کہ نہیں، اسی جا کے کیتا تے سادی نگاہ اس تے اسی کہ سان کی مل جائے گا، اسی تے دین بھی بیچ دیں، باقی گلاں تے چھوڑ دیو، کس دکھ سے بندہ بات کرے، کس حوالے سے بات کرے، دنیا دار کو کیا کہے؟ آج تو کیفیت اس سے گزر رہی ہے، دنیا کے دین بھی بیچا جاتا ہے، عالم دین بھی کہتا ہے مجھے لفافہ دے تو میں درس دوں گا، ثنا خان بھی کہتا ہے کہ مجھے پیسے دے تو میں نعت پڑھوں گا۔ دنیا دار کے ساتھ بندہ کیا دل ٹکرائے، کدھر سر مارے، کدھر ٹکرائے۔ اعلیٰ حضرت نے خوبصورت شعر کہا ہے کہ ساتھی کہف کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب ملے، پھر جھنجھلا کے سر کو پٹکوں، چل رہے مولا اللہ والی ہے، یہ کچھ اس قسم کا ہے کہ جب بندہ کھڑا ہو کے دیکھتا ہے نا ادھر ادھر کہ کس کو لوں، کسے لے کے ساتھ چلوں، کس کو سنواروں، کس کے ساتھ دل کو ہلکا کروں، کس کو دیکھوں، تو ہر ایک کو دیکھتا ہے تو وہ میچ ڈوبے ہے، ہر بندہ چاہتا ہے مجھے یہ مل جائے، میں تو آیا بھی ادھر ہوں، کیا کروں، کس طرح شیخ طریقت بھی کسی مقام پر بیٹھ کے اپنے مریدوں کے ساتھ بھی بات کرے، کس حوالے سے انہیں جب مریض کو بھی دیکھتا ہے تو مریض کے اندر بھی میں کچھ پئی ہے اور اس کی نہیں کاٹ پاندہ، پھر اس کا دل بے چین ہوتا ہے، پھر دل تو یہ کرتا ہے کہ پھاڑے کپڑے نکل جائے کسی جنگل جا کے ادھر اسے دے نال ہو جائے، لیکن پھر اسی حوالے سے کہ رحمت، اس کی رحمت سے نا امیدی نہیں کہ تیرا کام ہے کم کر دے جانا، تیرا کام ہے پیغام دے جانا، تیرا دل ہدایت دینا تیرے گھر ہاتھ چ نہیں، دلاں دا بادشاہ ہوئیے، خدا دا واسطہ ہے دوستو، یہ دیکھو میرے ہاتھ بندے، میں کی مارو، راجہ جی میں تو نکلو، چودھریوں میں تو نکلو، راجیوں برگیڈریوں اور فموجیوں، خدا دا واسطہ ہے، پتہ نہیں اگلے لمحے میں ہواں گا یا نہیں۔ کل میں پیر نصیر دی گل کر رہا سا، وہ کہندا سی میں مر جاواں گا، میں یاد کرن گے
میں بھی مر جاواں گا یاد کرو گے خدا دا واسطہ اپنے آپ کی تبدیل کر دیو روز اکٹھے ہوں دیو نکل دیو ہو دے ہوئی اللہ تعالیٰ اپنے کرم دے نال محنت تن اپنا کھرا بنا لے سن زندہ رکھے تے اپنا بنا کے سن موت دے وے تے اپنا بنا کے سن اٹھائے تے اپنا بنا کے اور اپنے سونے رب کی یاد کر اس دی یاد ہی تن اسی چکار دے اللہ